ہمارے مخدوم حضرت قاری صاحب کی زیر نگرانی جو دینی ادارہ یہاں قائم ہے، ہم سب دعا گو ہیں اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے۔ جن خوش نصیب حفاظ کی دستار ہوئی، ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ نے جس طرح انہیں قرآن کا حافظ بنایا، اللہ انہیں دین کا عالم بھی بنا دے۔ ہمارے یہ چار عزیز درس نظامی سے فاضل ہوئے، ان کی دستار بندی ہوئی، یہ اگر محسوس کریں تو یہ کپڑے کی دستار ان کے سروں پہ نہیں رکھی گئی، پورا پہاڑ جتنا وزن ان کے سروں پہ رکھا گیا۔ میری دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے انہیں عالم ربانی بنا دے۔ میں گھر سے جب فتح جنگ کے لیے نکلا تو آج میں اپنا ذہن بنا کے آیا کہ میں اپنی تقریر میں مسئلہ الہ بیان کروں۔ نئے نئے لوگ اس طرح کی محفلوں میں آ جاتے ہیں، اللہ کرے کسی کو مسئلہ توحید کی سمجھ آ جائے۔ یہاں کے دوستوں نے یہ حکم دیا کہ رجب کے حوالے سے میں عظمت معاویہ بیان رضی اللہ تعالی۔ میں کوشش کروں گا اگر آپ نے توجہ سے سنا تو میں دونوں موضوع انشاءاللہ بیان کروں گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے پہلے 40 سال کا ایک طویل عرصہ مکے میں گزارا۔ اس میں آپ کا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بکریوں کا چرانا ہے، شام کی طرف تجارت کا سفر ہے، حضرت خدیجہ سے شادی ہے، معاملات ہیں۔ یہ جو 40 سال کا عرصہ آپ نے مکے میں گزارا، کسی ایک بندے نے بھی آپ کی اس زندگی سے اختلاف ہو نہیں کیا، سب نے مانا، اور مانا بھی ایسے کہ جب آپ مکے کی کسی سڑک پہ نکلتے ہیں، کسی گلی میں آتے ہیں، کوئی بندہ آپ کو نام لے کے نہیں بلاتا، ہر بندہ کہتا ہے وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت سے چند لمحہ پہلے جب آپ کوہ صفا پہ ہیں اور دامن میں مکے کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، تو میرے نبی نے ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، میرے معاملات بھی، رہن سہن بھی، تجارت بھی، خوشی بھی، غمی بھی، شادی بھی، تجارت بھی، تم میں میرے بچپن کے یار موجود ہیں، تے بچپن دے یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندیاں، اور تم میں میری جوانی کے دوست بھی موجود ہیں، اور جوانی کے دوستوں سے دوستوں کی باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، تم میں وہ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ مل کے میں نے بکریاں چرائیں، شام کا سفر کیا، تم نے میری خلوت کو دیکھا، میری جلوت کو دیکھا، میری زندگی کو دیکھا، میرے چال چلن کو دیکھا، بولو مکہ کے لوگوں، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے چیلنج کر دیا، میری پوری زندگی اس میں کوئی داغ، کوئی گناہ، کوئی دھبا میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، مزہ نہیں آئے گا جب تک اسے کھول کے بیان نہیں کروں گا۔ کہاں کیا تھا میرے نبی نے چیلنج؟ طائف میں نہیں، جدہ میں نہیں، کسی اور شہر میں نہیں، اپنے شہر میں بچپن اور جوانی کے یاروں کے اندر کھڑے ہو کر میرے نبی نے چیلنج کر دیا۔ اللہ، فتح جنگ کا کوئی آدمی ہو، یہاں منہ کالا کرے، زنا کرے، تھانے میں ایف آئی آر درج ہو جائے، بڑی ترکڑی جائی، پولیس پیچھے لگ جائے، وہ یہاں سے بھاگے کراچی چلا جائے، کراچی جا کے داڑھی بڑھائے، زلفیں بڑھائے، گیرو رنگ کے کپڑے پہنے،
مخصوص رنگ کی پگڑی پہنے، ہاتھ میں 500 دانے کی تسبیح، پھر محفل ذکر اللہ ہو جبہ کبا، پھر وہ کراچی کے لوگوں کو کہے میں ولی منو، میرا جبہ ویکھو، میرا کبا ویکھو، میری پگڑی ویکھو، میری تسبیح ویکھو، میرا ذکر ویکھو، میں ولی منو۔ ہو سکتا ہے کراچی کے لوگ دھوکہ کھا جائیں، مزہ تائیں نہ فتح جنگ کھلو کے آکھے من ولی منو۔ تو فتح جنگ کے لوگ کہیں ولی صاحب ذرا کھلو وہ نا، اسی ذرا تھانے چو ایف آئی آر دی نقل لے آنے ہیں۔ میرے نبی نے یہ چیلنج، اب تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، میرے نبی نے یہ چیلنج، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ کوئی دھبا دکھا سکتے ہو؟ میرے نبی نے یہ چیلنج طائف میں، جدے میں، مصر میں، عراق میں، دوسرے شہر میں کھڑے ہو کے نہیں کیا تھا، بچپن کے یاروں میں کھڑے ہو کے کیا۔ میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ علماء بیٹھے، خدا دی قسم اے چیلنج نبی کر سکتا ہے، نبی کے سوا کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مفتی، کوئی شب زندہ دار، تہجد گزار نہیں کر سکتا۔ یہ چیلنج نبی ہی کر سکتا ہے۔ بندیالوی کی بات دل کی تختی پر نقش کر لو، لکھ لو دل کی تختی پر جو بندیالوی بات کرنے لگا ہے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور معصوم ہونا صفت نبوت کی ہے۔ صرف نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اور نبی بھی معصوم ہوتا ہے کہ اس کی تربیت رب کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ اگر تم تھوڑا سا ذوق دکھاؤ تو میں بھی ایک بات کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے سے اللہ کہتے ہیں گناہ ماں دے نیڑے نہیں جانا۔ عالم صاحب، فقیر صاحب، پیر صاحب، مفسر جی، محدث جی، مفتی صاحب، کان کھول کے سنو، گناہ ماں دے نیڑے نہیں جانا۔ سب کو خطاب ہوتا ہے گناہ ماں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں جانا۔ اور جب نبی کی باری آئی نا تو رب نے انداز بدل دیا۔ او میرے نبیوں، تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا، نہیں کہا، نہیں کہا۔ وہاں اللہ نے انداز بدل کے کہا او گناہوں، سبحان اللہ، تسا کن کھول کے سنو، تسا میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ کیا میں نے، علماء بیٹھے ہیں، ہم نے یوسف کو ہٹا دیا؟ نہیں۔ ہم نے یوسف کو گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ہٹا دیا؟ نہیں ہے یہ میں نے۔ کذالک لنصرف عنہ، لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف اتھائیں کھلوتا رہا، اساں گناہ مانو پر ہٹا دیتا، پر ہٹا۔ یہ معصوم ہونا صفت کس کی ہے؟ انبیاء کی ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہم صحابہ کو معصوم مانتے؟ کوئی معصوم نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ وہ انسان ہیں، بشری تقاضے کے مطابق ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے۔
یہ تسی غور کیتا ہوئے تو میں لفظ بڑے تول تول کے بولے نے. میں نے کیا کہا ہے وہ گناہ کرتے رہتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا ہے, میں نے بڑے تول کے لفظ بولے ہیں. ان سے گناہوں کا صدور نبی سے ممکن ہی نہیں, بس یہ فرق ہے, نبی سے ممکن ہی نہیں. گناہ کرے, نافرمانی کرے, صحابی سے ممکن ہے گناہ ہو جائے, ممکن ہے غلطی ہو جائے. پھر قرآن میں رب نے اعلان کیا میرا سونا پیغمبر اے ہوئے جو تیرے یار, بشری تقاضے کے مطابق ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہوئے جو تیرے یار لہم مغفرۃ سبحان اللہ ورزق کریم. یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے, میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا ہے. سبحان اللہ ہم صحابہ کو گناہوں سے معصوم نہیں مانتے, محفوظ مانتے. کیا مانتے؟ محفوظ. انبیاء کے لیے معصوم ہونا صفت ہے, غیر نبی کے لیے کوئی صفت کی بات ہے کہ وہ گناہ نہ کرے. نبی کے لیے صفت ہے کہ اس نے امت کے لیے نمونہ بننا ہے, اس لیے اس کے لیے یہ صفت ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو. نبی کے علاوہ کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے, یہ کوئی صفت نہیں ہے, دوسروں کی صفت یہ ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں صرف بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن اللہ کرے آپ سمجھ جائیں بندیالوی کی بات کو. غیر انبیاء کے لیے صفت یہ ہے کہ وہ گناہ کے راستے پر جب چلنے لگتا ہے تو کتنی جلدی پلٹ کے واپس آتا ہے. اس کی صفت یہ ہے. معافی کیسے مانگتا ہے, توبہ کیسے کرتا ہے, یہ صفت ہے باقی لوگوں کی. اب بندیالوی ایک بات کرنے لگا ہے, فتح جنگ دے لوگوں نو پتہ نہیں سمجھ آوے یا نہ آوے, جنہاں نو سمجھ آنی ہے نا انہاں دے سینے جا کے لگنا ٹھا کر کے, بڑی گولی کی طرح لگنی ہے میری بات. توڑے اتو گزر جائے تو میرا قصور کوئی نہیں, اللہ کرے تسی بھی سمجھ جاؤ بے بندیالوی ضرب کتھے لائیے. ماں کی گوشت سے لے کر قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہونا یہ صفت امامت کی نہیں نبوت کی ہے. پتہ نہیں سمجھے بھی ہو کہ نہیں سمجھے. سبحان اللہ یہ صفت امامت کی نہیں, بولو تو صحیح, یہ صفت امامت کی نہیں ہے. اگلی بات تو لوگ سمجھ جائیں تو بڑا سرور لیں گے, نہ سمجھیں تو میں کر کیا سکتا ہوں. بندیالوی کہتا ہے اگر تین ضد ہے نا اور تیرا اصرار ہے نا کہ امام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, اگر تیری ضد ہے نا تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں, دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے. جی ایک نے نہیں, کتنے اماموں نے, ایک نے نہیں دو اماموں نے. اور تیرے نزدیک امام غلطی نہیں کرتے, تو جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو بھی ان کو ماننا. سبحان اللہ. خلافت سے بھی دستبردار ہوئے, ہینڈ اوور کر دی حضرت معاویہ کو. خدا دی قسم میں حضرت معاویہ دا وکیل ہاں اور مجھے اس پر فخر ہے. لوگ کہتے ہیں نا تیرا حشر کل معاویہ نال ہوئے, میں خدا آمین. اگر ایک صحابی سے کے ساتھ حشر ہو جائے تو اور چاہیے کیا, اور چاہیے کیا. میں معاویہ کا وکیل ہوں, ان کے دامن کی طرف آنے والے ہر چھینٹے کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہوں, لیکن خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے, یہ جو صلح ہوئی نا
حضرت حسن اور معاویہ کے درمیان، اس میں جو کردار حضرت علی کے بیٹے کا ہے نا، معاویہ اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں معاویہ کا وکیل، لیکن اس کردار میں جو حسن کا کردار ہے نا، اس سے معاویہ نہیں پہنچ سکتے۔ خدا دی قسم، اتھے مسجد دا بندہ صدر بن جائے او جان نہیں چھڑدا، او دا کون چھڑدا؟ ویلفیئر سوسائٹی کا چیئرمین بن جائے او چمڑ جاندہ جنہیں مردار نال گدھ سمجھی گئی۔ کسی جماعت کا عہدیدار بن جائے چھوڑتا ہے۔ اے زکوٰۃ کمیٹیاں جنرل ضیاء الحق سے بنائیاں سن تے پھر لوگ رکن بنے، چمڑ گئے، الگ ہی نہیں ہوتے تھے۔ کون چھوڑتا ہے عہدہ؟ فوج پاس ہے، پولیس پاس ہے، بیت المال پاس ہے، صوبے پاس ہیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن حضرت علی کے بیٹے نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کہ میری خلافت چھوڑنے سے اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں ملتی ہیں تو فاطمہ کا چاند اس کے لیے تیار ہے، تیار۔ خدا دی قسم جواب ہی کوئی نہیں۔ حضرت حسن دا اتنا ایثار، اتنی قربانی، خلافت چھوڑ دی، خلافت سپرد کر دی حضرت معاویہ کے۔ اور پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کوفے آ جاتا ہوں، ساری دنیا کے سامنے بیعت ہو جاتی ہے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، تو حسنین کریمین نے کہا تھا آپ کوفے کیوں آئیں گے؟ ہم تیرے شہر دمشق میں آ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ رجال کشی نے اس کو نقل کیا، تیسری صدی کا عالم ہے، تیسری صدی کا، میرا بھی نہیں ہے۔ رجال کشی نے اس کو نقل کیا۔ دونوں بھائی حضرت علی کے لائق فرزند دمشق پہنچے، مسجد میں آ گئے۔ تم کیا جانو معاویہ کون ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ خود دونوں نیچے بیٹھ گئے، معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا۔ خطیب کھڑا ہوا، قم یا حسن فبایع، فقام فبایا، حضرت حسن اٹھئے، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بیعت کی۔ ثم قال للحسین قم یا حسین فبایع، فقام فبایا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بیعت کی۔ ان کی فوج کا کمانڈر ہے قیس ابن سعد ابن عبادہ، خود بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ حضرت قیس بہت اونچا آدمی، حضرت حسن کی فوج کا کمانڈر ہے، رضی اللہ تعالی، انصار میں سے ہیں۔ کابل میں اسلام کا پیغام لانے والا یہی تھا، سبحان اللہ۔ یہی پیغام لے کے آیا تھا حضرت قیس۔ اور جب راجہ نے کہا تھا اس کو قتل کر دو، تو حضرت قیس نے کہا تھا راجہ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، چاہے قتل کر دو مجھے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جس زمین پر کسی اسلام کے مجاہد کا خون گرتا ہے اس زمین پر اسلام کا جھنڈا ضرور گاڑا جاتا ہے۔ یہاں تک پیغام لے کے آئے حضرت قیس، بہت اونچا آدمی ہے، بہت اعلیٰ آدمی ہے، صحابہ میں بڑا اونچا مقام ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کمانڈر ہیں حضرت حسن کی فوج کے۔ خطیب نے کہا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، بیعت کیجیے۔ اب بات ہے سننے والی، میں عربی عبارت بھی پڑھتا ہوں، علماء بڑا لطف لیں گے، تو واسطے میں ترجمہ بھی کر دوں، اگرچہ ترجمے میں اتنا مزہ نہیں رہتا۔ جب حضرت قیس کو کہا نا یہ فوجی ہے نا، یہ کمانڈر ہے نا، قم یا قیس فبایع، فالتفت قیس الی الحسین،
कैस ने देखा किसकी तरफ, बोलो बोलो बोलो, फल्तफत कैसो इलल हुसैन, कैस ने देखा हजरत हुसैन की तरफ, आंखों आंखों में बात की, तुसी बैत कर लीजिए, बड़ी हो गई है, मन रान दो। कल तक मैं मैदान में रहा, तलवार चलाता रहा, फौजें लड़ाता रहा, आपने बैत कर ली, आंखों आंखों में बात की, मुझे रहने दो। फकाल अल हुसैन, रिजाल कशी ने नकल किया सफा 101 पर, फकाल अल हुसैन, हजरत हुसैन ने कहा कुम या कैस, कैस उठो, फबा ये मुआविया के हाथ पर बैत करो, फ़इन्नहु इमामी, फ़इन्नहु इमामी। इत्थे कशी ने थोड़ी जी डंडी मारी। अल्लामा कशी यहां कहता है फ़इन्नहु इमामी यानी हसन, यानी हसन, ये मेरा इमाम है हसन। तो ये उसने डंडी मारी। मैंने कहा ये तो और बात आसान हो गई, इसमें तो मुआविया की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ऊंचा चला गया है मुआविया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कुम या कैस, कैस उठो, फबा ये मुआविया के हाथ पर बैत करो, फ़इन्नहु इमामी, ये मेरा बड़ा भाई हसन मेरा इमाम है, और मेरे इमाम ने जिसको अपना इमाम मान लिया है, मेरे इमाम ने जिसको अपना बैत की, हाथ पे हाथ रखा, खिलाफत से दस्तबरदार हो। यहां जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, तारीख की किताबों के पीछे भागते हो और अकवाल रिजाल के पीछे भागते हो और रिवायतों के पीछे भागते हो। सच्ची सच्ची बात करना, ना मेरी धड़ करनी है ना किसी की धड़ करनी, सच्ची सच्ची बात करनी है। हजरत हसन ने कौन सी चीज मुआविया के सुपुर्द की थी? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? तू क्यों नहीं मानता? मुलूकियत सुपुर्द की थी। हजरत हसन ने मुआविया के सुपुर्द की थी मुलूकियत। क्या सुपुर्द की थी? खिलाफत। आज तुझे पता चला है मुआविया बागी था, वाह। आज तुझे पता चला है मुआविया हजरत अली के खिलाफ तलवार उठा के आया था। आज तुझे पता चला है हजरत मुआविया ने जंग बर्पा की थी। आज तुझे पता चला है कि वो बागी था। बंदियालवी एक जुमला कहने लगा है, पढ़े लिखे लोग बंदियालवी के जुमले की तरफ तवज्जो करें, मजा आए तो सुभान अल्लाह कह देना। खुदा दी कसम, हजरत अली के मुकाबले में आए मुआविया जो कुछ भी था, जो कुछ भी था, जो कुछ भी था, हजरत अली दे पुत्रा ने मुआविया दे हाथ ते बैत करके पिछले सारे धोड़े धो दिए। खत्म हो गई सारी बात। उन्हें पता नहीं था मुआविया बागी है, वो नहीं जानते थे। कुरान क्या कहता है? बागी के साथ क्या करो? जंग करो। बागी के साथ सारे मिलके क्या करो? जंग करो। और हजरत हसन क्या कर रहे हैं? खिलाफत सुपुर्द कर रहे हैं। उन्होंने अलियाज़ु बिल्लाह कुरान की सैयद की खिलाफवर्जी कर दी थी। पिछले सारे धोने जितने इल्जाम तुम लगाते हो, हजरत हसन ने बैत करके खिलाफत हैंड ओवर करके पिछले सारे धोने धो देते। कीड़े चुनते रहते हो, गलतियां चुनते रहते हो, कुसूर देखते रहते हो, फजाइल नहीं देखोगे। खूबियां नहीं देखोगे। किसका बेटा है, किसका बच्चा है? मौली साहब। हाँ, मौली साहब। अच्छा, आपके बेटा है, माशाअल्लाह। अब बिल्कुल बह के नहीं रोना चाहिए। अल्लाह इसे भी आलिम बनाए, आमीन। अल्लाह इसे भी आलिम बनाए।
بیٹے سے کو اٹھا کے ذرا پیچھے لے جائیں، اس کو اٹھا کے تھوڑا سا پیچھے لے جائیں بیٹا، ذرا باہر پھرا کے لائیں اسے۔ توجہ ہے آپ کی کہ تھک گئے ہو؟ خوبیاں نہیں دیکھو گے، صرف تمہیں خامیاں نظر آتی ہیں، صرف غلطیاں چنتے رہتے ہو۔ سنو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے آئے مکے۔ سن کون سا ہے؟ 7 ہجری۔ 7 ہجری۔ فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری۔ صلح حدیبیہ والے سال جو عمرہ نہیں نہ کرنے دیا کافروں نے، میرا نبی اگلے سال اس عمرے کی قضا کرنے آیا۔ سن کون سا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، سن کون سا تھا؟ یہ میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جن کو مذہبی اسکالروں نے اپنی اکیڈمیوں میں بیٹھ کر یہ پڑھایا ہے۔ وہ تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، وہ تو ڈر کا ایمان تھا، وہ تو طلقاء میں شامل تھے۔ ایمان نہ لاتے تو کدھر جاتے؟ راہ کوئی نہیں سی، واہ کوئی نہیں سی، بھجن دی راہ کوئی نہیں سی۔ مجبوری کا ایمان تھا جو معاویہ نے قبول کیا تھا۔ یہ اکیڈمیوں میں بیٹھ کر باقاعدہ لیکچر دیے جاتے ہیں کہ معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا ہے۔ بندیالوی معمولی کتاب سے ثبوت نہیں دینا چاہتا، کسی تاریخی کتاب کا میں حوالہ پیش نہیں کرنا چاہتا، میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں بخاری، سب سے معتبر کتاب حدیث کی بخاری۔ بندیالوی بخاری سے پڑھنے لگا ہے۔ عمرۃ القضاء کرنے آئے میرے نبی۔ سن کون سا تھا؟ فتح مکہ سے کتنا پہلے؟ ماننا نہ ماننا آپ کے ذمے ہے، آپ کی مرضی ہے۔ بندیالوی کی بات، بندیالوی کا کام ہے دلیل سے بات کر دینا۔ جھوٹی روایتیں مان جاتے ہو، تاریخی روایتیں مان جاتے ہو، یہاں بخاری ہے۔ بندیالوی بخاری سے پڑھنے لگا ہے۔ میرے نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سائی کی، سائی مکمل ہوئی، میرا نبی مروہ پہ بیٹھا ہے۔ 7 چکر مکمل ہو گئے، میرے نبی مروہ پہ بیٹھے ہیں۔ ایک کام رہ گیا ہے، زلفیں کٹوانی ہیں، باقی سارے کام عمرے کے ہو گئے۔ صحابہ کا جھم گھٹا، حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حضرت علی موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود، حضرت بلال موجود۔ اٹھا بخاری، اٹھا بخاری۔ 7 ہجری میں مربع پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں کاٹنے والے کا نام معاویہ ہے۔ شان امیر معاویہ زندہ باد، شان امیر معاویہ زندہ باد۔ ویسے تمہیں نبی کے صحابہ سے کوئی بغض ہے تو نکالو اپنے بغض۔ دلائل کے میدان میں آنا ہے تو بخاری سے بڑی دلیل کوئی نہیں۔ حجامت کس نے کی تھی میرے نبی کی مروہ پہ؟ سے بولو، کون سا سن تھا؟ ایمان نہیں لائے تھے؟ اکثر علماء کہتے ہیں ایمان تو پہلے لے آئے تھے، ایمان چھپایا ہوا تھا، فتح مکہ کے دن ظاہر کیا تھا۔ واہ، وہ مروہ پہ ساری خلقت کے سامنے میرے نبی کے پاس بیٹھ کر میرے نبی کی زلفیں تراش رہا ہے۔ یہ ایمان کو ظاہر کرنا ہے کہ چھپانا ہے؟ ظاہر کرنا ہے۔ جس نے چھپانا وہ اس طرح کام کرتا ہے، مروہ پہ سارے صحابہ کے سامنے۔ تو فضائل بھی تو دیکھو نا، صرف غلطیاں چنتے رہتے ہو کہ معاویہ نے یہ کام غلط کیا ہے، معاویہ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ جو لوگ، جو نوجوان، تاریخ کے مارے ہوئے نوجوان
تاریخ کو وہی سمجھ کے ایمان لانے والے نوجوان مذہبی اسکالروں سے متاثر ہیں، متاثر۔ میں صرف ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں وہ فضیلت والے نہیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں ہے وہ فضیلت والے؟ سچی باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں۔ میرے نبی کے چچا حضرت عباس کا بھی ایمان لائے تھے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فتح مکہ میں، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کا بھی ایمان لائے تھے فتح مکہ میں، فتح مکہ کے دن۔ میرے نبی کے چچا فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں۔ حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں، وہ فضیلت والے نہیں ہیں؟ پہلے میں نے بخاری پڑھی تھی، اب میں رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ سورت حدید کی آیت نمبر 10 ہے، 27واں پارہ ہے۔ تیرے گھر میں جس عالم کا ترجمہ اٹھا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جس کا بھی ترجمہ اٹھا، صحابہ کو 2 حصوں میں میرے رب نے تقسیم کیا۔ سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ آیت نمبر۔ یہ وہ کتاب ہے جس دی سند کوئی نہیں، کہ سند پہ بحث ہوتی رہے کہ یہ راوی کیسا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے، ذالک الکتاب۔ بندیالوی اس کتاب کو پیش کرنے لگا ہے، جناب دلائل کے میدان میں آؤ۔ سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ آیت نمبر۔ 2 حصوں میں تقسیم کیا صحابہ کو، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے۔ 2 حصوں میں تقسیم کر کے میرے رب نے کہا لا یستوی، یہ دونوں برابر، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ دنیا دار لوگوں نو تاں سمجھ آندی ہے، میں انہاں دی زبان وچ گل کراں، سوکھے ویلے دے سنگی تے اوکھے ویلے دے یار اکو جے نہیں ہوندے، نہیں۔ فتح مکہ کے دن تو میرے نبی کو اقتدار مل گیا تھا، مسائل ختم ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے حبشے کے اس بلال کا کیسے مقابلہ کریں گے، جو کلمہ پڑھ کے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی عہد کیا کرتا تھا۔ لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ مولا کس کا مقام بلند ہے؟ فرمایا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ جو پہلے ایمان لائے ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ پھر اللہ علام الغیوب ہے نا، اسے پتا تھا کہ اب میں نے بھی تقسیم کر دیا، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، تو کئی لوگ آئیں گے بکواس کریں گے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے، وہ مجبوری کا ایمان تھا، راہ کوئی نہیں سی، کدے جاندے، طلقاء میں تھے۔ اب میں نے بھی کہہ دیا کہ پہلوں کا مقام کیا ہے؟ بلند ہے، تو کوئی بعد والوں کے متعلق بکواس نہ کرتا رہے۔ اللہ نے آگے فرمایا مقام اور مرتبہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا بڑھ کر ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، کلن کا معنی کرو، سب کے سب، سارے معنی کرو، کلن، سارے، معاویہ نہیں، سارے، نہیں معاویہ نہیں، سارے، یا تجرت کرنا، تبرہ کرتا ہے اور مذاق بناتا رہتا ہے، تو آڈا ماموں تضحیق آمیز لہجے میں بات کرتے، اس کا ذکر کرتے ہو صحابی کا، تو آڈے ماموں نے انج کیتا، تو آڈے ماموں نے انج کیتا۔
बंदियालवी एक जुमला कहने लगे, वो जब तज़हीक करता है तुहाडे मामू ने ते तुसी भी थोड़े जा यार मेरे नाल आवाज मिलाओ, असी भी जरा बुलावीए। बंदियालवी कहता है मुआविया मोमना दा मामू है। किसका मामू है? मोमनों का मामू है मियाँ, खालुल मुस्लिमीन है, खालुल मोमिनीन है, वो मोमना दा मामू है। तज़हीक आमेज लहजे में बात करते रहते हो। फिर जब पूछा जाता है मुआविया सहाबी है? हाँ सहाबी तो है। रजी अल्लाह अन्हु कहते हो? हाँ कहता हूं, ऊपर ऊपर से कहता हूं, दिल नहीं मानता। सहाबी तो है, करना इनकार। जो यहां मुतासिर बैठे कोई लोग नौजवान बैठे हो, बंदियालवी की बात सुनो, करो इनकार के मुआविया सहाबी नहीं, इनकार करो। तुम इनकार करके देखो, बंदियालवी बुखारी से साबित कर देगा कि मुआविया सहाबी है। चलो करो इनकार। और कौल भी मैं आम बंदे का पेश नहीं करूंगा। कौन कह रहा है कि मुआविया सहाबी है? कोई आम आदमी नहीं, मेरे नबी का चचाजाद भाई, मुफस्सिर कुरान, जिसके लिए तहज्जुद के टाइम मेरे नबी ने दामन उठा के दुआ मांगी थी, मौला मेरे चाचे दे पुत्र नु कुरान का फहम अता कर। क्या नाम है? मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल पेश करूंगा, बुखारी से पेश करूंगा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहेंगे कि मुआविया कौन है? तुम इनकार करके देखो। कहते हैं नहीं सहाबी तो है। मैंने कहा अगर सहाबी है ना तो फिर रब का फैसला मान, कुल्लन कहो यार, कुल्लन कुल्लन का तुस बड़ा मजाक बनाया सी कि ये ममाती मौलवी है, कहता है कुल्लन कुल्लन, मजाक बनाया था ज़ैद का, कुल्लन। इसका जवाब लाओ ना मियां, कुल्लन सब के सब, माना करो यार कुल्लन का, सब के सब, मुआविया नहीं, सारे। अगर मुआविया सहाबी है ते बच्चू फिर रब दा फैसला मन। रब सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में कहता है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाए या फतह मक्का के बाद ईमान लाए, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। जन्नत का वादा मैंने, रज़ी अल्लाहु अन्हुम आद्दा लहुम जन्नातिन। मेरे फैसले तो अभी होने हैं मियाँ। शेखुल हदीस हजरत कारी चंद मोहम्मद साहब, इन्हां दे फैसले भी हाले होने ने। मौलाना कारी अब्दुल रहीम साहब दे फैसले होने ने। शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रऊफ साहब दे फैसले भी हाले होने ने। स्टेज ते जितने उलमा बैठे ने, इन्हां सारियां दे फैसले हाले होने ने, तुहाडे भी होने ने, बेशक तुहाडे भी फैसले हाले होने ने। कब होने हैं? मरने के बाद। कोई आलिम, कोई मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती, फकी, सारियां दे फैसले मरन तू बाद होने नहीं। क्या रब राजी के नहीं राजी, जन्नत के नहीं जन्नत, तेरे मेरे फैसले हाले होने नहीं। जिन पे तू तनकीद करता फिरता है ना, उनके फैसले रब ने कर दिए। तू मियां अपनी नबेड़, मरन तू बात तेरे नाल की बनना। तू मुआविया नु छोड़, वो मेरे नबी का सहाबी है। कुल्लन कहो यार, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। जितने दुनिया में तबके हैं, जितने भी हैं, हर तबके में दो किस्म के बंदे पाए जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, हर तबके में। ये तुसी आखो तो मैं तुहाडे तो शुरू कर ले, मानी तो अपने तो शुरू कर ले, अपने तो शुरू कर ले। आलिम सारे अच्छे,
नहीं। अच्छे भी बुरे। मेरे आका से पूछा गया, या रसूलल्लाह इस नीली छत के नीचे और इस जमीन के ऊपर सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं? फरमाया उलमा। ये साड़ी वारी आई तो बिल्कुल चुप कर गए हो। ये नबी पाक ने सनद दी है, क्या फरमाया? उलमा। पूछने वाले ने कहा, इस नीली छत के नीचे उस धरती के ऊपर सबसे बुरे लोग कौन हैं? फरमाया उलमा। क्या मतलब? उलमाए हक और उलमाए दो किस्म के। मुफ्ती सारे अच्छे, अच्छे भी बुरे भी। मेरे पास एक नौजवान आया, उसने कहा जी मैंने अपनी बीवी को ये लफ्ज़ कहे हैं, तलाक हो गई? मैं क्या हो गई? उसने कहा फलां मुफ्ती साहब कहते हैं नहीं हुई। मैंने कहा मुफ्ती ने वही कहना होता है जो सूरत बताओ। ए दस बे जेड़ी सूरत मैं दसी आई उस मुफ्ती नू भी इहो दसी आई। उसने कहा जी बताई तो यही थी। उन्होंने कहा भी कि तलाक हो गई। फिर मैं आख्या कोई राह कड्ढो। फिर उन्ना मन पट्टी पढ़ाई बे तू एन आख। मैं आख्या कितने पैसे लेने आके? उन्हें आख्या दसना नहीं। मैं आख्या मन पता उसकी हैसियत दा 300 रुपए ले आना ते तू सारी जिंदगी करेगा जिना, बच्चे पैदा होंगे हरामी। सारे अच्छे होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। टीचर अच्छे भी बुरे भी, वकील अच्छे भी बुरे भी, इंजीनियर अच्छे भी बुरे भी। ए जेड़े मिस्त्री ने दीवारा चुकते ने, उस्तवार करते हैं दीवारा, ये सारे चंगे होंगे। कई कई मिस्त्री पहले इट चाह के सूरत फातिहा पढ़ के उस उत्ते दम करके ता रखते। हाँ दिहाड़ी ते होंगे, ठेके ते होता फिर ला के वेख लो, कोठी ते ला के वेख लो, तुहान मार के उन्हें बाहर निकलना। हजरत सुलेमान नू मार के निकले आए। अच्छा सलूक ना करो ना, रोटी अच्छी ना दो, मजदूरी अच्छी ना दो, फिर आप कहें मिस्त्री जी ऐ सेंध दा ते बिरामदे दा पानी इस पासे कढ़ना, वो इस पासे कढ़। सारी जिंदगी भुगतो। मजदूर सारे चंगे, अच्छे भी बुरे भी, तालिब इल्म सारे चंगे, अच्छे भी बुरे भी। वैसे तालिब इल्म जो इस दौर में आए हैं ना, ये खुशकिस्मत है। वरना क्यों हजरत आपने और हमने महल्ले से रोटियां नहीं मांगी? महल्ले से रोटियां मांग के खाते थे हम। एक बच्चा जाता था, छोटा बच्चा हिफज वाला, साथ एक बड़ा तालिब इल्म बाहर खलोना, बच्चे अंदर बढ़ जाना। सालन रोटी लगी हुई है, वो मोहल्ले से मांग के रोटी ले आता है। लेकिन खुदा दी कसम में वो जोड़ा मुतंजन होंदा सी ना सालन, वो जी लज्जत फिर कदी नहीं है। क्यों? एक घर से गोश्त मिला, दूसरे से गोभी, तीसरे से कद्दू, चौथे से दाल। वो सारे सालन जब आपस में मिक्स होते थे ना, खुदा दी कसम में मज़े ही आ गया, वो लज्जत नहीं आई थी। हमारे शुजाबाद के इलाके के आलिम थे, फौत हो गए। वो कहते हैं मैं मदरसे में आया ना तो मैं बिल्कुल बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, मुझे कोई समझ नहीं थी। मुझे लगा दिया वजीफ़ा लेने पे, यानी रोटियां मांग के लाओ। मैं गया मोहल्ले में, एक दिन एक बूढ़ी औरत, उसने मुझ पे तरस खाया, मुझे दूध का प्याला दे दी। मैंने दूध पिया, मैं बड़ा खुश हुआ। अब मैंने उसको दुआ दी, दादी अम्मा अल्लाह तैन जहन्नम नसीब करे। अब मुझे नहीं पता भाई जहन्नम क्या होती है और जन्नत क्या होती है, तो मैं अपनी तरफ से उसको दुआ दे रहा हूँ, दादी अम्मा अल्लाह तैन जहन्नम नसीब करे। आगे दादी अम्मा भी बड़ी पढ़ी लिखी थी, उसने जवाब में कहा हाफिज एडियां सोनियां जाइयां
ساڈے گناہگاراں واسطے کتھے، اللہ تو حافظاں نوں نصیب کرے۔ تو یہ آپ اچھے دور میں آئے ہیں میاں، آج کل کے طالب علم پنکھے لگے ہوئے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، گرم پانی ہے، سہولتیں ہیں۔ اللہ تمہیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ اچھے کچھ برے۔ بندیالوی کی بات کی تہ تک کون کون پہنچے گا اور لذت لے گا؟ بندیالوی کہتا ہے اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے، جس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں۔ کلن کلن کہو کلن، پکا لو یار، کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا۔ چلو واپس پلٹ آؤ یار، ایک موضوع تو پورا ہو۔ توحید کو بھی تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں۔ اوہو، میرے نبی کوئی صفا بھی مجھے کیسا پایا؟ قوم کے لوگ بیک زبان ہو کے کہتے ہیں جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ پھر میرے نبی نے پیغام سنا ہے۔ میرے نبی کی وہ پہلی تقریر کوئی تمہید نہیں، صرف 4 لفظوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے فرمایا قولو، کہو لا الہ الا اللہ۔ بس اتنی سی تبلیغ تھی میرے نبی کی۔ اقرار کرو لا الہ الا اللہ۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو بولو، جب میرے نبی نے یہ جملہ کہا جواب کیا آیا؟ پتھر آئے۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرا نبی خون میں نہا گیا ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی انت کذاب، 1 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ ہو نہیں بول سکتی۔ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی، اور اب وہی قوم اس کلمے کو سن کے کہتی ہے انت کذاب، انت مجنون، مجنون ہے، کذاب ہے۔ تم اس کی تہ میں اترو یار، اس طرح سننے کا مزہ نہیں آتا۔ میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں، حضرت شیخ الحدیث اپنے مدرسے سے باہر نکلیں اور گلی میں ایک بندہ ان کو دیکھ کے کہے آج جھوٹے۔ میں اپنی مسجد سے باہر نکلوں اور ایک بندہ مجھے کہا جھوٹے، میری ذہنی اذیت، تکلیف، اس کا اندازہ کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو اس کا اندازہ؟ کیا حیثیت ہے حضرت قاری صاحب کی، کیا حیثیت ہے بندیالوی کی؟ یہ ساری دھرتی علماء دیوبند جیسے لوگوں سے بھر جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے نبی کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ جو ریت کے ذرے لگتے تھے اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کیا حیثیت ہے میری، کیا حیثیت ہے نبی پاک کے مقابلے میں ان کی؟ انہیں کوئی کذاب کہے، انہیں مجھے کوئی کذاب کہے، بندیالوی یہاں ایک جملہ کہا کرتا ہے، یہاں بھی کہہ کے جائے گا، مزہ آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ میری اور ان کی تو نبی پاک کے مقابلے میں حیثیت ہی کوئی نہیں، اور وہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا تھا، جس کے ماننے والوں کے متعلق قرآن نے کہا اولئک ھم الصادقون۔
وہ سارے کیا تھے؟ وہ سارے کیا تھے؟ جس کے ماننے والوں کو قرآن صادق کہتا ہے، اس ہستی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ انتا کذاب، انتا مجنون، انتا شاعر، جادوگر ہے، فتوی ہیں، پتھر ہیں، رسیاں ہیں، کانٹے ہیں، جنگی ہیں، قتل کی تدبیری ہیں، وطن سے بے وطن کرنے کے مشرعی ہیں۔ بس بندیالوی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہے، سوال ایک کرنا چاہتا ہے بندیالوی، سوچ کے جواب دینا ہے۔ میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، 4 لفظ۔ ان میں کہیں دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہو کہیں کہ جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو، ان کی پکار نہ کرو، وہ تمہاری پکارے سنتے نہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، وہ تمہاری نظر و نیاز کو جانتے نہیں، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ تمہاری پکارے سنتے نہیں۔ کہیں دور دور تک یہ بات نظر آ رہی ہو؟ نہیں، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ نہیں کہتا کہ ان کے سجدے نہ کرو، نظریں نہ دو، نیازیں نہ دو، انہیں مت پکارو، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بات بھی میرے نبی نہیں کہتے، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سیخ پا ہو گئے۔ سوال بھی میں نے کیا ہے، جواب بھی میں دوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میرا نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، تنقید نہیں کرتا، میرا نبی کہتا لا الہ الا اللہ۔ وہ سیخ پا ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ وجہ یہ بنی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی۔ مادری زبان پہ ایک لطیفہ یاد آیا جی۔ بچے سے ٹیچر نے پوچھا یہ بولی کو مادری زبان کیوں کہتے ہیں، پدری زبان کیوں نہیں کہتے، باپ کی زبان، ماں کی زبان کیوں کہتے ہیں؟ بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ بچے نے معصومیت سے کہا اماں ابے نو بولن نہیں دیندی، اماں ابے نو بولن ہی نہیں دیندی، اس لیے مادری زبان کہتے ہیں، ماں والی زبان۔ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ وہ الہ کا معنی، بولو تو صحیح یار، وہ الہ کا معنی انہوں نے دیکھا، پیچھے لا ہے، آگے الہ ہے، اللہ کے ساتھ بچا ہے، تو صرف اللہ انہوں نے سمجھ آ گئی۔ اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہوں دے پلے، ان کو سمجھ آ گیا، وہ الہ کا معنی جانتے۔ ہماری مادری زبان ہے اردو، پنجابی، پشتو، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں بھی دیتے رہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، مدد کے لیے غیر اللہ کو، نبیوں ولیوں کو پکارتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں الہ کے معنی کا پتہ، الہ کے مفہوم کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ کی توجہ، میں نے سرگودا میں مسئلہ الہ پر درس دیے تھے، 40 درس۔ اس وقت یہ مصیبت نہیں تھی، وہ آڈیو ریکارڈ ہوئے، 40 درسوں میں میں نے مسئلہ الہ بیان کیا۔ کس میں؟ آج آپ کو 10 منٹوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، اور مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے، اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہو، میں مسئلہ الہ تو سمجھا دینا، 1 دونی 2 تے 2 دونی 4۔
اور بڑے آسان طریقے سے سمجھا دوں گا اور قرآن کے مطابق سمجھاؤں، لیکن آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں۔ اب 40 درس میں 10 منٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں، تو آپ کی توجہ ہوگی تو سمجھاؤں گا۔ بے شک۔ بولو ذرا۔ دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، پکا لو جو بندیالوی کہہ رہا ہے قرآن کے عین مطابق کہہ رہا ہے۔ میرے پاس قرآن کی 20 آیتیں ہیں اس پر، میں پیش کر سکتا ہوں۔ دو صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، جس میں وہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ بولو بولو، چاہے زبان سے اسے الہ کہے یا کہتے رہے میں تو الہ اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتا، کہتے رہے۔ علماء کرام، شاید اس سے پہلے کسی نے یہ بات کی ہو تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو بندیالوی کرنے لگا ہے۔ قرآن نے کہا عیسائیوں نے اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا لیا من دون اللہ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ عیسائیوں نے اپنے پیروں اور مولویوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ حاتم طائی عیسائی ہے، حاتم طائی کا بیٹا علی دامن ایمان میں آیا، مسلمان ہو گیا، کیا نام ہے؟ علی۔ اس نے یہ آیت پڑھی، عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا میں عیسائیت میں رہا ہوں، کوئی عیسائی اپنے مولویوں کو رب نہیں کہتا، کوئی عیسائی اپنے پیروں کو رب نہیں کہتا، پھر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ میرے آقا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی عیسائی اپنے مولویوں کو رب نہیں کہتا، کوئی عیسائی اپنے پیروں کو رب نہیں کہتا۔ میرے آقا نے فرمایا عادی یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے مولوی حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو تمہارے پیر حلال کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے نبی نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ؟ زبان سے تو وہ بھی نہیں کہتے تھے، مولوی اور پیروں کو رب نہیں کہتے تھے، لیکن رب والی صفت علماء میں اور پیروں میں مانتے تھے، تو قرآن نے کہا انہوں نے رب بنا لیا۔ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں، صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، الہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی صفت ہے عالم الغیب ہونا، تسلط غیبی۔ تسلط غیبی کا مطلب یہ ہے جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں، جس کا سجدہ کر رہا ہوں، جسے میں پکار رہا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ابھی اللہ کی نہیں کر رہا، یہ صفت کس کی ہے؟ عالم الغیب ہونا، وہ میرے حالات سے واقف ہے، میری نظر و نیاز کو جانتا ہے، میری پکار کو سنتا ہے، میرے سجدے کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری صفت ہے مختار کل ہونا، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یارویں نہ دتی نا تا مجھ دے تھنا چوں، جی میرا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مختار کل ہیں، متصرف ہیں۔ یہ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ صرف الہ میں پائی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کائنات کا الہ ہے تو صرف کون ہے؟ یہ دو صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی۔
جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ عالم الغیب کسی کو مانا، مختار کل مانا، اس کو کیا مان لیا؟ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ بندیالوی بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں دلیل میں قرآن کی پہلی آیت پیش کرنے لگا ہوں سورت آل عمران سے، اس کی آیت نمبر 4 5 6 7، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو۔ تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ بھی لے لیتا ہوں، میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، آپ بتائیں گے یہ کس صفت کا ذکر ہوا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ عالم الغیب، کیا بھائی بولو بولو، عالم الغیب، رکھ ہو تھوڑا جائے، مجھے بھی پتا چلے کہ میں نے تقریر کی ہے تو تھوڑے پلے کوئی گل پئیے۔ یہ کون صفت ہے؟ یہ ختم ہو گئی ہے اگلی آیت، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے نا جو ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ کون صفت ہو گئی؟ مرضیوں کا مالک ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، متصرف ہے۔ یہ 8-9 انچ کا چہرہ ہے، اس پر 2 آنکھیں ہیں، ابرو ہیں، ہونٹ ہیں، کان ہیں، رخسار ہیں۔ آدم علیہ السلام سے بنانا شروع کیا، قیامت تک بناتا رہے گا۔ ایک کا چہرہ دوسرے سے ملنے نہیں دیتا۔ قادر ہوا نا، قادر ہوا نا، مختار ہوا۔ یہ تو یار 9 انچ 8 انچ ہے، اے انگوٹھے، یہ نشان کھرب ہا آدمی، ارب ہا آدمی آج دنیا میں ہیں، ایک کے انگوٹھے کے نشان دوسرے بندے کے انگوٹھے سے ملنے نہیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے نا جو ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آگے اللہ نے کہا اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، تو میرے دعوے کو تسلیم کرنا، لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے سوا الہ۔ اب 16ویں پارے میں چلیے، سورۃ طٰہٰ، آیتیں یہی ہیں 5 6 7 8، یہی آیتیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے نا، اسی کا ہے، کیا میں نہ کرے، اسی کا ہے، اس کا ہے، اسی کا ہے، فرق تو کوئی نہیں، بڑا فرق ہے۔ اسی کا ہے۔ علامہ آلوسی نے لکھا خلقن، اسی کا ہے، خلقن و ملکن، تدبیرن و تصرفن، اختیارن، احیاءن و اماتتن، پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے، تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے، اختیار کے لحاظ سے اسی کا ہے، زندگی دینے کے حساب سے اسی کا ہے، موت کے اعتبار سے اسی کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ سب کا مالک میں ہوں، ہر چیز میری ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے، زور سے دعا مانگے، زور سے پکارے، کیا فائدہ؟ زور سے بلانے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہونا اسے بھی جانتا ہے۔
سبحان اللہ کون صفت آ گئی؟ عالم الغیب شاہواز بولو. عالم الغیب یہاں حد کر دی اللہ نے. وہ راز بھی جانتا ہے. راز کیا ہوتا ہے؟ جو میرے دل میں آ گیا، تیرے دل میں آ گیا، تیرے ماں باپ کو پتہ نہیں، اولاد کو پتہ نہیں، بہنوں بھائیوں کو پتہ نہیں، دوستوں احباب کو پتہ نہیں، صرف تجھے پتہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ راز. اللہ نے فرمایا اس راز کو بھی میں جانتا ہوں. وَأَخْفَى. تھوڑا جائے ذرا توجہ کرو، تھوڑا جاگو، تھوڑا جائے. میں ایسا معنی کروں گا سرور آ جائے. اللہ کی توحید جب بیان ہو نا تو عرش پہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے اللہ فخر کر رہا ہو. میری توحید بیان ہو، دھرتی پر میری وحدانیت بیان ہو. تھوڑا جا حصہ پاؤ. سبحان اللہ نام لکھواؤ، اپنے نام لکھواؤ. توحید کے ساتھ محبت کرنے والوں میں اپنے نام لکھواؤ. مولا راز بڑی پوشیدہ چیز ہے، تو اسے بھی جانتا ہے. اخفا، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز. راز سے زیادہ پوشیدہ چیز کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اللہ کہنا چاہتی ہیں جو راز تیرے دل میں آ گیا، تجھے پتا ہے، تیرے سوا کسی کو پتا نہیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یہ دونوں صفتیں اپنی ذکر کر کے اللہ نے آگے کہا اگر یہ دو صفتیں میری ہیں نا تو میرے دعوے کو تسلیم کرو. اللہ لا الہ الا ہو. آیت الکرسی پڑھو. یہ دعویٰ کیا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات. کون صفت آ رہی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض یعلم ما بین ایدیہم وما. میں کتنی آیتیں پڑھتا چلا، سورۃ انعام پڑھوں، سورۃ قصص پڑھوں. ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیارہ. کتنے لوگ بندیالوی کے اشارے کو سمجھ پائیں گے؟ عوام تو شاید نہ سمجھ پائیں، علماء اس کی لذت لیں گے، بندیالوی کہتا ہے سورت نمل پڑھو. سبحان اللہ. حضرت سلیمان کے دربار میں ہدہد پرندے کی تقریر، جس کو رب نے قرآن بنا کے اتارا، ہدہد کی تقریر پڑھ. خدا دی قسم ہدہد نے انہی دونوں صفتوں کو ذکر کر کے نتیجہ نکالا تھا لا الہ الا ہو. اے تے ہدہد نو بھی پتا سی. سبحان اللہ. حضرت سلیمان نے اسے پوچھا نہیں تھا. حضرت سلیمان نے تو یہ پوچھا تھا کہاں گئے تھے؟ بغیر چھٹی لیے، بغیر رخصت لیے تم غیر حاضر تھے. پاکستان دی حکومت سمجھی ہوئی جلے دفتر جو نس جاؤ، میرے عملے دا بندہ تے من دسے بغیر. اس نے کہا جی ناراض نہ ہو، احط بما لم تحط بھی. علماء نے لکھا علم تو ما لم تعلم، علم تو ما لم تعلم. میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ بڑا وہابی ہے، بڑا وہابی ہے بھائی. حضرت سلیمان کے سامنے کھڑا ہے، زندہ پیغمبر ہے، کہتا علم تم احط بما لم تحط بھی. پھر ان کی سیاسی حالت کو ذکر کیا. عورت حکمران ہے، بڑی چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، تخت بڑا خوبصورت ہے. پھر ان کی مذہبی حالت کو ذکر کیا، رب کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کرتا. آگے ہدہد نے حضرت سلیمان کا جواب ہو گیا تھا، جو انہیں پوچھا تھا جواب ہو گیا.
آگے حدود نے سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر دی. سبحان اللہ. دربار کس کا ہے؟ پیغمبر کا. پھر وہ بادشاہ ہے. دربار میں کون بیٹھے ہیں؟ وزیر، مشیر، پارلیمنٹ کے ممبر، صنادید ہو، بڑے بڑے لوگ ہو، دربار لگا ہوا ہے. حدود پرندہ توحید کے عنوان پہ تقریر کر رہا ہے. وہ اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی چھپی چیزیں باہر نکال دیتا ہے، سبحان اللہ. جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اسے بھی جانتا ہے. کتنی صفتوں کو ذکر کیا؟ کتنی صفتوں کو جو زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے، مختار ہے. جو چیزیں چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، سب کو جانتا ہے، عالم الغیب ہے. آگے حدود نے نتیجہ نکالا، اگر یہ دو صفتیں رب کی ہیں تو پھر مانو لا الہ الا. یہاں لوگوں میں کچھ لوگ موجود ہوں گے، علماء بھی موجود ہوں، جو صبح کے بعد درس دیتے ہیں قرآن کا، یا عشاء کے بعد درس دیتے ہیں اپنی مسجد میں قرآن کا. تو ان کے نمازی کہتے ہیں او ایسا سنیو ہے جی، اے ساڑھے مولوی صاحب ایو یاکھنا نا بھی عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل، ایو یاکھنا نے نا اسی یہ سنیو ہیں. تو وہ جوتیاں اٹھا کے نکل جاتے. یہ لے دو صبح دی نماز ہوئی، مولانا نے قرآن کھولا، آپ جوتیاں اٹھا کے چل دیے. اے ہے قرآن نو کانڈ دینا، یہ ہے قرآن کو پیٹ دینا. اگر کوئی گھر کام ہے، بندہ جا رہا ہے، کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی کام نہیں اور پھر بندہ جا رہا ہے، پھر گناہ ہے. قرآن سنے بغیر بندہ جائے تو آپ کہتے ہیں اسی سنیو یا نے. بندیالوی اگر استدلال کرے اور اچھا استدلال کر لے تو کہنا بندیالوی اچھا استدلال کر گیا ہے. حدود توحید کے موضوع پر تقریر کر رہا ہے. دربار کس کا ہے؟ حضرت سلیمان. آگے سے نہیں کہتے چپ کرو، وڈا مبلغ آیا، میں سمجھان لگا زمین و آسمان کی چھپی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، مجھے تو سمجھانے لگا ہے پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو کون جانتا ہے. میرا وقت ضائع نہ کر، میرا وقت بڑا قیمتی ہے، میرا دربار لگ گیا، وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر. نہیں کہا، حضرت سلیمان نے نہیں کہا. بندیالوی کہتا ہے مسئلہ توحید اتنا خوبصورت مسئلہ ہے، حدود پرندہ بھی بیان کرنے لگ جائے تو سلیمان پیغمبر بھی سننے لگ جایا کرتا ہے، سننے لگ جایا کرتا ہے. وہ بیان کر رہا ہے، حضرت سلیمان اس توحید کے عنوان کو سن رہے ہیں. کتنی صفتوں کو میں نے ذکر کی؟ وہ کس کی صفتیں ہیں؟ الہ. الہ. کسی کو عالم الغیب کہے گا، مختار کل کہے گا، پھر اس کی پکار کرے گا، نظر و نیاز دے گا، اسے کیا مان لیا؟ الہ مان. اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.